اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ید اللہ علی الجماع صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ انتہائی معزز پیر بھائیوں، مسلمان بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج ہماری یہ ماہانہ میٹنگ جو دفتر نمبر 199 کے زیر اہتمام بسلسلہ میٹنگ، بسلسلہ تبلیغ، بسلسلہ ذکر، بسلسلہ پیغام حزب الرحمن، بسلسلہ پیغام دربار عالیہ حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ تعالی کے تمام حوالے جو میں نے پیش کیے ہیں، یہ سارے حوالے ہی بابرکت ہیں۔ اس میں سے جس حوالے کا ذکر کیا جائے سارے حوالے ہی بابرکت ہیں۔ حضور عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کے اور میرے شیخ طریقت حضور امام الاولیاء، آپ کا پیغام بھی وہی پیغام ہے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن کا پیغام بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سنایا۔ اللہ کے رسول کی بات بھی وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول جو ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے وہی اس نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرما دیا۔ اور حضور امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالی حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ نے 1931 میں وہاں آ کر دریائے راوی کے کنارے پر آپ نے جو سلسلہ شروع کیا، وہاں پر وہی آپ نے قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ظالمانہ ہتھیار تھے انہی کے ہاتھوں میں آپ نے تسبیحیں پکڑا دی۔ تو یہ سلسلے سارے جو بھی ہم لیں، سلسلے سارے بابرکت ہیں، لیکن مجھے خوشی یہ ہے، یہ ماہانہ میٹنگ کے سلسلے میں باقی لاہور کے دفاتر میں جا رہا تھا مختلف جگہوں پہ، یہ سمن آباد بھی، اس کے علاوہ وہاں پر یہ منشی ہاسپٹل کے پاس ہمارے پیر بھائی ہیں، وہاں بھی حاضری ہوئی، یہ بینک سٹاپ پہ بھی، اور ملتان یہ چنگی امر سدھو، وہاں بھی مختلف مقامات پہ دفاتر سلسلے میں ہر مہینے میں جا رہا تھا۔ یہاں یہ آپ کے قریب ہی ہے صافی کالونی، وہاں بھی آپ گئے تھے، وہاں بھی ملاقات آپ سے ہوئی ہوگی۔ تو یہ میری خواہش تھی کہ جب یہ لاہور کی میٹنگ ہوئی، میں وہاں موجود نہیں تھا، ایک کوئی ایسا کام تھا مجھے بڑا ضروری، جس وجہ سے وہاں میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن حضوروں نے یہ فرمایا تھا میری غیر موجودگی میں وہاں پر بھی کہ مفتی صاحب جب واپس تشریف لائے، کہ میں نے وہاں پہ یہ کہا ہے پیر بھائیوں سے کہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور اس کو جو تبلیغ کا سلسلہ ہے اس کو مؤثر بنائیں۔ تو میں نے بھی کوشش کی، میں نے کہا حضور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر جگہ پر جہاں جہاں ہمارے پیر بھائی موجود ہیں میں وہاں پہنچوں، اور وہاں جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حزب الرحمن کا پیغام ہے وہ ہم سارے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں، پیر بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ اس لیے کہ ہمارا حزب الرحمن کا جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر سا ہے۔ وہ اگر یہ کوئی ڈھکا چھپا ہوتا یا یہ ذرا کوئی کمزور سا میسج ہوتا
یا یہ کوئی ایسا میسج ہوتا کہ جو صرف اپنوں میں ہم بیان کر پاتے، تو اس کو میں ہر جگہ پر جتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، یہ جانتے ہیں ہمارے اکرم بھائی بیٹھے ہیں، مجید صاحب بیٹھے ہیں، یا باقی لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے سارے میٹنگ کے پروگرام سارے لائیو چلتے ہیں۔ اگر یہ کوئی ایسا پیغام ہوتا جو مبہم ہوتا تو میں سوشل میڈیا پہ لائیو کیوں پروگرام چلاتا؟ لائیو چلنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو جو بھی سنے گا وہ یہ بات مانے گا کہ دربار عالیہ کا جو پیغام ہے وہی پیغام اللہ کا ہے، وہی پیغام محمد عربی کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کے یہاں بیٹھے ہم، یہ ہمارے چودھری یونس صاحب گجر صاحب، ان کے صاحبزادے اسد گجر علی رضا صاحب، ان کے گھر پہ یہاں پہ ہم آج یہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور آج یہ ہمارا پروگرام آج بھی لائیو چل رہا ہے۔ کوئی سنے، پیر بھائی سنے، مسلمان بھائی سنے، جناب جس مکتبہ فکر کا بندہ ہے، جس مسلک کا بندہ ہے، جو سنے انشاءاللہ وہ یہ بات آخر میں کہے گا کہ جن لوگوں کی تربیت آستانہ عالیہ سے ہوئی ہے وہ واقعی جو بات کرتے ہیں یا اللہ کی کرتے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو عالی مرتبہ سامعین، یہ مجھے بڑی خوشی ہے آج، اس لیے خوشی ہے، بیانات تو چلتے رہتے ہیں، تبلیغ کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، روزانہ صبح ہر روز میرا لائیو پروگرام ڈیلی بھی درس قرآن کا چلتا ہے، لیکن آج یہاں زیادہ خوشی مجھے اس لیے ہے کہ میں اپنے بڑے اپنوں اور قریب لوگوں میں بیٹھا ہوں، میں اپنے پیر بھائیوں میں بیٹھا ہوں، آج اپنے بزرگ پیر بھائیوں کے درمیان بیٹھا ہوں، اپنے برابر کے لوگوں میں بیٹھا ہوں، اپنے سے چھوٹے جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، گویا میں آج ایک فیملی پروگرام میں بیٹھا ہوں، ایک خاندان کا ہے، میرا فیملی کا ہے، اس لیے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں ایک تسبیح میں پرو دیا ہے، ہمارے شیخ نے ہمیں ایک خاندان بنا دی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ جب میں یہاں دوستوں کو جو میرے تعلق والے ہیں، پیر بھائی نہیں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ایک اچھا تعلق ہے، تو انہیں میں دعوت دیتا ہوں عرس پہ یا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے ہمارا دینی دربار عالیہ پہ، تو وہاں لے کے جاتا ہوں، تو لوگ کئی احباب اس بات سے متاثر ہو کے ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جناب آپ کے پیر صاحب کی تربیت کمال ہے کہ وہاں کوئی لفظ اور ہے ہی نہیں، ایک ہی پہچان ہے، پیر بھائی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ہمارا پیر بھائی ہے، یہ مصطفیٰ بچہ ہمارا بیٹا بیٹھا ہے، جہاں میں مسجد میں ہوتا ہوں یہ وہاں پر ہے، وہاں ان کی رہائش ہے، تو یہ جب وہاں پہ گئے تو میں انہیں ویسے ہی لے گیا، میرے نمازی ہیں، مقتدی ہیں، میرے دعوت دی دربار عالیہ کی، اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے، 5-4 لوگ تھے ہم، تو گئے، انہوں نے وہاں دیکھا، پھر اس پہ دیکھا تو وہ لوگ نا دیگیں لا رہے تھے، بڑا رش ہوتا ہے جب وہ دیگیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں لنگر کھانے کی طرف، تو وہ کہتے جی پیر بھائی رستہ دینا، پیر بھائی رستہ دینا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جوتا رکھنا ہے تو وہاں بھی پیر بھائی، یہ جی سائیکل یا بائک یا گاڑی لگانی ہے پارکنگ میں تو ایک ہی لفظ پیر بھائی۔ تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ مفتی صاحب کمال بات یہ ہے کہ وہاں کوئی اور لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی جملہ ہے، پیر بھائی۔ کتنا اس پرفتن دور میں جہاں یقین کریں سگا بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، سگا بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، سگے رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس پرفتن دور میں اگر کوئی مجھ سے میرے شیخ کی کرامت پوچھے تو اس سے بڑی کرامت میں کیا بتاؤں کہ جناب ہم یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، لیکن ہم سارے یہاں اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے برملا کہا ہے کہ میں آج اپنی فیملی میں بیٹھا ہوں، اپنے خاندان میں بیٹھا ہوں۔ کیوں خاندان میں بیٹھا ہوں؟ کہ یہ سارے میرے مرشد کریم کے پیر بھائی کے رشتے میں ہم منسلک ہو چکے ہیں۔ ایک تسبیح میں ایک تسبیح ہوتی ہے، اس میں دانے پروئے جاتے ہیں، اس دانے میں جو دانہ ہے وہ پرویا جاتا ہے، اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا، وہ سارے ایک ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب سے پہلی بات پیر بھائیوں، آپ سارے لوگ، بچے، نوجوان، بزرگ، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج ہم یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی بات، میں آیا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آپ آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے،
جس گھر میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے اسد صاحب اور علی رضا صاحب، ان کے گھر میں پروگرام ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہمارے رانا صاحب آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وگرنہ جناب یہ مشکل راستوں میں کون آتا ہے؟ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ تو سن لیجئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے دور ہو گیا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور اللہ کے لیے کسی سے کچھ دین رہا تھا روک لیا، فرمایا مبارک ہو، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آج ہم یہاں ملنے آئے ایک دوسرے کے اکٹھے ہوئے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور ہماری خواہش نہیں ہے، کوئی اور طلب نہیں ہے، کوئی اور لالچ نہیں ہے۔ ہم کس بنیاد پہ آئے کہ جناب ہم نے وہاں جانا ہے، ہمارے پیر صاحب کے حزب الرحمان اللہ کی جماعت، جس کا نام کیا ہے؟ حزب الرحمان، اللہ کی جماعت، رحمان کی جماعت، اس کا ایک پیغام وہاں پہ دینا ہے۔ پیغام کیا ہوگا؟ تلاوت ہوگی، حافظ صاحب نے تلاوت کی، اکرم صاحب نے، اس کے بعد ہمارے ایک پیر بھائی نے نعت پڑھ دی، کیا نام ہے جی ان کا؟ سرفراز صاحب نے، ہمارے پیر بھائی نے نعت پڑھ لی، اس کے بعد ہمارے بچے بیٹے مصطفیٰ صاحب انہوں نے نعت پڑھ دی، اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث پڑھا، میں نے خطبہ پڑھا، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ یہی بات کیا ہوتی ہے؟ مسجد اور ممبر سے بتائی جاتی، یہی بات ہوتی ہے۔ اور وہاں شاید لوگ مجبور کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسجد میں، اچھا جی مولوی صاحب ہے خطبہ ختم کرنے تو سی جائیے۔ یہاں تو یہ پابندی بھی کوئی نہیں ہے، یہاں تو یہ پابندی بھی کوئی نہیں ہے۔ مسجد میں مولوی صاحب پہلے شروع ہوتے ہیں، لوگ بعد میں آتے ہیں۔ یہاں تو لوگ پہلے بیٹھے تھے، میں بعد میں آیا ہوں۔ یہاں وہ چیز بھی ختم ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے، مجبور ہو کے نہیں بیٹھے، پیار سے بیٹھے ہیں، شوق سے بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک فرمایا، جب دو لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں تو فرمایا غفر لہما ما لم یتفرقا، فرمایا مل کے جب وہ جدا ہوتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی مرتبہ سامعین، ہم یہاں پہ اب بیٹھے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جب دعا ہوگی تو دعا کے بعد جب ہم یہاں سے جدا ہو جائیں گے، اپنے اپنے گھروں کے راستے کی جانب نکل پڑیں گے، تو جب ہم علیحدہ ہوں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ میرا یقین ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو لفظ میں بولوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور ہمارا اس پہ یقین ہے، ایمان ہے ہمارا اس پہ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، بڑا خوبصورت قرآن کا یہ پیغام ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کو پانا بڑا مشکل ہے۔ او بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے تم ہمارے راستے میں چلو تو صحیح، ہم تمہیں ایک راستہ نہیں، تمہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے کئی راستے دکھا دیں گے۔ حضور قبلہ سید ظفر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کا مجھے شعر یاد آ گیا، آپ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے ہوتے تھے، جب کوئی پیر بھائی آتے نا تو آپ پوچھتے ہوتے تھے محبت کے انداز میں
میاں کدوں آیا ہے؟ حضور فلانے رات تو آیا. اچھا. دوسرا پیر بھائی اسی جگہ سے آتا. میاں تو کتوں آیا ہے؟ حضور میں ہو رستے تو آیا. تو ایک دن کسی پیر بھائی نے کہا حضور آپ کا دربار ایک ہے، اس کا شہر اور جگہ ایک تھی، وہ اور راستے سے آ رہا ہے، یہ اور راستے سے آ رہا ہے. تو آپ شاعری بڑی کمال کی کرتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ نے وہیں ایک شعر پڑھا. آپ نے فرمایا کہ سمت سے داخل ہوں کہ گمراہ نہ ٹھہروں، تیرے شہر کو آتی ہیں ہر سمت سے راہیں. فرمایا تواڈے شیخ دے شہر نو ہر پاسو راہ ہمدے. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری راہ میں کوشش کرو گے کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ فرماتا ہے تم نکلنا تمہارا کام ہے، راستے تک پہنچانا پھر میری رحمت کا کام ہے. اور وہ رحمت کیسے ہے؟ قرآن کی اگلی آیت سن لیجئے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ہمیں وہ رحمت چاہیے. مولا تیری رحمت کہاں ڈھونڈیں؟ تو نظر آنے سے پاک ہے. مولا ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ لو. قرآن میں نے ہر چیز کا حل بتا دیا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت محسنین کاملین کے پاس تمہیں مل جائے گی. جب تم اللہ کے پیارے بندوں کے پاس جاؤ گے، جب اولیاء کرام کے پاس جاؤ گے، جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ گے، تو تمہیں وہاں پر اللہ کی رحمت ہی رحمت نظر آئے گی. آج آخری دن ہے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عرص مبارک کی. آج آخری دن ہے. تو آپ غور کریں کہاں کہاں سے قافلے یہاں آ رہے ہیں. پوری دنیا سے، پاکستان سے نہیں، پوری دنیا سے لوگ حضور داتا علی حجویری کے اس خوبصورت دعائیہ اور اس کی محفل میں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آج لوگ اپنے دادے پردادے کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا. ہماری نئی نسل کو تو شاید جو ہماری نئی جنریشن ہے انہیں تو پردادے کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کدھر ہے. فاتحہ خانی جو اس نے کیا کرنی ہے اس کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ میرے پردادے کی قبر کدھر ہے، لکڑ دادے کی قبر کدھر ہے. اور علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. 456 میں آپ کا وصال ہے ہجری میں، اور یہ ہجری چل رہی ہے 1443. سیدھا 1000 اور اوپر 250 400 سال تو یہ بن جاتے ہیں. اتنا عرصہ بیت گیا، لیکن ہر آنے والا دن میرے علی حجویری کے دربار پہ رونقیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ نہ تو ان کی اولاد ہے، نہ ان کے بیٹے ہیں، نہ بچے ہیں، نہ بیٹی ہے. لا ولد، کوئی ان کی اولاد نہیں تھی. لیکن آج صاحب اولاد کی قبر شاید اجڑی پڑی ہو، لیکن میرے علی حجویری کی مزار پہ 24 گھنٹے میں جب جاؤ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن کی آیت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت تم نے دیکھنی ہو تو اللہ والوں کے درگاہوں میں چلے جایا کرو. اور جہاں پہ آپ کے اور میرے شیخ، اچھا یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. مجھے چودھری سردار صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں. چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں بیٹھا تھا. مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے بہت سارے واقعہ سنائے ہوئے میرے پاس ہیں. میں گاہے بگائے محفلوں میں، میٹنگز میں پیر بھائیوں کو میں سناتا ہوں. آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ بلال گنج میں یہاں پر سردار چپل چوک جب حضور آخری ایام میں جب آپ علیل تھے، آپ تشریف لے آئے، تو کہتے ہیں کہ میاں شاہ محمد صاحب، میاں نور محمد صاحب، یہ اور ایک دو اور نام لیے. کہتے ہیں یہ یہاں پر موجود تھے اور میری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ میں کوئی چیزیں لے آتا، کوئی میڈیسن لے آتا. تو کہتے ہیں کہ میں اندر گیا، اس وقت باقی لوگ پیر بھائی بزرگ تھکے ہوئے تھے، باہر چلے گئے. تو میں حضوروں کے یہاں پہ گھٹنوں کو دبا رہا تھا، آپ کی پڈلیوں کو، پاؤں کو دبا رہا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ دیر کے لیے کہ سردار محمد ذرا باہر جا، میں تھوڑا علیحدگی وقت چاہیے. تو کہتے میں نے کہا حضور خیریت ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، اللہ خیر کرے، آپ مجھے کیوں باہر بھیج رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میرا کوئی بیلی آیا، ذرا انہوں ملنا تو باہر جا. سردار صاحب کہتے کہ مجھے صوفی جی کہتے تھے. کہتے صوفی جی میں باہر نکلے تو دروازے سے جیسے میں نکلا ہوں نا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے اندر داخل ہوا ہے.
کہتے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ اندر داخل ہوا ہے, مجھے یہ نہیں پتا, میں نے اس کی شکل نہیں پہچانی. میں دروازے پہ گیا, دروازہ بند, کنڈی لگی ہوئی ہے, باقی سارے پیر بھائی نے پوچھا یار تسی بندہ کیوں اندر آن دیتا ہے سرکار دے کمرے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا, دروازے بند ہیں, لاکڈ ہیں. پیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں اندر آیا. کہتے میں سمجھ گیا کوئی مسئلہ اور ہے. کہتے میں کہتا انک تو مینوں صوفی جی سمجھ سی, میں بہ گیا کہ جدو نکلے گا تینوں پھاڑ لوں گا میں. لیکن جو گیا اس غیبانہ انداز میں تھا, اس نے آنا بھی تو اسی انداز میں تھا. کہتے ہیں کہ جناب میں بیٹھا رہا, کافی دیر گزر گئی تو حضوروں نے مجھے پھر آواز دی, سردار محمد. میں کہا جی حضور. یعنی اندر آ جا. کہتے میں اندر گیا تو اچانک ایک بندہ ونڈو سے ایسے جیسے نکل جاتا ہے, نکل گیا. میں پیچھے دوڑا تو غائب, پتہ نہیں کون. کہتے میں حضوروں کے قدموں میں گر پڑا تو حضوروں سے میں نے عرض کی حضور مہربانی کریں یہ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے؟ نہ آتے ہوئے چہرہ دکھاتا ہے نہ جاتے ہوئے دکھاتا ہے, بس آتے جاتے دیکھا ہے اور کچھ نہیں پتا چلا. آپ نے فرمایا سردار محمد رہن دے یار, ریس دی گلاں نے رہن دے. میں کہا نہیں حضور مہربانی کرو دسو میں تے پوچھنا ہے. کہندے اچھا ذرا باہر ویکھ کوئی اور تے نہیں بیٹھا سندا پیا. کہندے میں کہا حضور سارے تھلے نے, کوئی نہیں دسو تسی مہربانی فرماؤ. تے فرمان لگے اچھا میری زندگی کسے نو نہ دسی. میں کہا حضور ہے نہ کرو. کہتے نہیں میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا, بعد میں بتا دینا. میں نے کہا اچھا حضور نہیں بتاؤں گا, بعد میں بتا دوں گا, آپ بتائیں صحیح, فرمائیں صحیح. آپ نے فرمایا میاں داتا صاحب آئے سی. سبحان اللہ. میاں داتا صاحب آئے سی تے آ کے آخدے ہیں تسی سرکار ساڈے مہمان ہو, کوئی ساڈے لے خدمت, ساڈے شہر آئے ہو. یہ ان کے تعلق دیکھیں, ان کے معاملات دیکھیں. ایک واقعہ میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں حضرت میاں میر سرکار کا, جو مجھے خود حضرت صاحب نے سنایا. حضور صاحبزادہ سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے مجھے خود سنایا یہ واقعہ. یہ اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے مجھے ایک نصیحت فرمائی کہ میں بڑا کم جاتا ہوں درباروں پہ. صحیح بتاؤں آپ کو, سیدھی بات ہے, جب ایک کو پکڑ لیا ہے ابا ایک کو ہی چنگا ہوتا ہے. سیدھی بات ہے. میں درباروں پہ جاتا ہوں, فاتح خوانی کرتا ہوں, میں نے کبھی کوئی اور دعا وہاں نہیں مانگی. سیدھی بات ہے, جو بھی مانگتے ہیں ایک سے ہی مانگا ہے بس, اور اس نے کمی چھوڑی کوئی نہیں ہے. کمی چھوڑے تو بندہ کسی سے کہے. حضور ناز جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک الحمدللہ جب سے نصیب ہوا ہے اور جب سے ان کی بیعت حاصل کی میں ناچیز نے, میں نے کیا کرنی تھی, انہوں نے مہربانی فرما کے اپنا ہاتھ ہمیں دے دیا, ہم نے پکڑ لیا, مگر نہ ہم کیا تھے. اس کے بعد کوئی کمی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے, ایسا رنگ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا جی میں ایک دو دفعہ گیا ہوں حضرت میاں میر سرکار کی مزار پہ, اور گیا بھی رات کو. تو میں نے کہا جی مجھے وہاں بڑا سکون ملا, اور مجھے یوں لگا ہے, میں آپ کو وسیع بات بتاؤں, کہ جیسے جو میں نے کہا مجھے سکون حضور اپنے شیخ کی مزار پہ آتا ہے نا, وہی سکون مجھے یہاں ملا ہے جو کسی اور دربار پہ نہیں ملا. تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں ایک بات میں بتاتا ہوں. میں نے کہا جی, کہتے ہیں آپ کو وہ ٹھیک سکون ملا ہے. میں 2 دفعہ گیا ہوں, تو وہاں پہ جمعرات کو میں گیا 2 دفعہ, اکیلا گیا اور رات کو گیا. باقی میں بات آپ سے نہیں شیئر کر سکتا, کچھ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا اور مجھے حکم ہوا دادا جان کی طرف سے کہ آپ وہاں پہ جائیں, میاں میر ہمارے دوست ہیں. کہتے میں وہاں پہ گیا, مزار شریف پہ بیٹھا رہا, جو بھی ہوئی ظاہر ہے وہ ساری باتیں میں ڈسکلوز نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے فرمایا کہ اس کی پارکنگ جو ہے نا میاں میر سرکار کی, وہ پیچھے, کافی پیچھے ہے, پیدل آگے جانا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ جائیں, آپ کی جو گاڑی ہے نا اس کی جو بیک والی جو لائٹ ہے اس میں کسی نے موٹر سائیکل مار دی ہے تو وہ ٹوٹ گئی ہے, گاڑی نہ خراب کریں, اب آپ جائیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں آتے ہی نا پارکنگ والے سے لڑنا شروع ہو گیا, بولنا شروع ہو گیا کہ یار تو گڈی دا خیال نہیں کیتا, میری گڈی دی لائٹ توڑ دیتی ہے. انہوں نے کہا صاحب جی گڈی ہو تسی ایتھے آ کے گڈی ویکھی نہیں, پہلے گڈی تے ویکھو. انہوں نے کہا نہیں گڈی دی لائٹ ٹوٹ گئی ہے.
اب اس سے دو باتیں سمجھ آئی ہیں. یقین کامل، حضرت صاحب نے جو ہمیں عمل دیا وہ کیا ہے؟ یقین کامل. انہیں آ کے گڈی نہیں دیکھی، انہیں آ کے پہلے ہی کہنا شروع کرتا کہ میری گڈی دی لائٹ ٹوٹ گئی ہے. یہ ہوتا ہے یقین. بزرگ جو کہے، شیخ جو کہے، اس پہ یقین کرنا ہے، یقین کامل. ان کا نہیں، آپ صاحب گاڑی تو دیکھیں. ان کا چلے دیکھیں گاڑی. جب جا کے دیکھی تو گاڑی کی واقعی لائٹ ٹوٹی پڑی تھی. کہتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اے دسو تسی کون ہو، اے وجہ کی ہے؟ کہا نہیں میں کچھ نہیں. کہتے ہیں اب مجھے چھوڑے نا، میں نے نکلنے کی وہاں سے کوشش کی. بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں فرمائیں. فرمایا یہ کتابیں اردو بازار سے خرید کے پڑھیں. یہ تعلق ہے. ہمیں احساس نہیں ہے اپنے. ہمارا جو شیخ ہے نا، میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں. ہمارے شیخ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ایک بندہ مرید ہونے کا، یہ ساتھ ہی شہر ہے جکھڑ شہر، چھوٹا سا پنڈ ہے، گاؤں ہے، اب شہر بن گیا ہے. تو وہ مرید ہونے گیا گولڑے شریف، وہاں پر حضرت پیر میر علی شاہ گوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ واقعہ موجود ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آیا ہوں فلاں شہر سے، ٹوبا ٹیک سے، لیل پور سے. کہتے آگے کون سا شہر ہے؟ جی وہ کمالیہ. کمالیہ سے آگے کون سا؟ جی وہ فلاں جگہ پہ. تو پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کمڑیا، سمندر چھڑ کے دریا کو لایا بیٹھے ہیں، جا عبداللہ شاہ دا مرید ہو. یہ اللہ والے بہتر جانتے ہیں اللہ والوں کا مقام کیا ہے. ولی را ولی می شناسد، ولی کو پتہ ہوتا ہے ولی کس مقام پہ ہے. ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم اس شیخ کے خادم ہیں، ہم اس شیخ کے مرید ہیں، ہم اس شیخ سے وابستہ ہیں کہ جس کی عظمت اور شان بڑے بڑے وقت کے کتبوں نے بیان فرمائی ہے. آج کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضور قبلہ علمی دنیا میں نا جی، اور تصوف کی دنیا میں بڑا مقام ہے حضور غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ملتان والے. تو ان کے جو جانشین ہیں، سیادہ نشین ہیں سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب، جو ہمارے پورے جماعت رسول پاکستان جو ہے اس کے سرپرست بھی ہیں. تو آج ان کے کوئی ایک کراچی سے نا ایک دوست آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب کوئی ہیں، وہ ان سے ان کے آفس میں مل رہے تھے. یہ سنی سیکریٹریٹ میں آج کی بات کر رہا ہوں. تو وہیں وہ تعارف کروا رہے تھے حضرت صاحب کا اور حضرت صاحب کے دادا جان کا، حضور روضہ پاک والی سرکار کا، حضور عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. تو انہوں نے فرمایا کہ مظہر کاظمی صاحب نے کہ جناب ڈاکٹر صاحب جو ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے، پیر غلام جیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ملتان والے، جن کا دربار وہیں پہ ہے. کہتے وہ والد گرامی حضور قبلہ کے شاگرد تھے. تو جب بیعت ہونے لگے تو حضور غزالی زمان نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے، تم میرے شاگرد ہو، لیکن بیعت میں نہیں کر سکتا. ان کا جی کیوں حضور؟ کہتے تمہاری بیعت کا حصہ یہاں نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے. تو کہتے ان کا جی پھر وہ بتا دے میرا حصہ کہاں پہ ہے. ہم نے تو آپ کو ہی پیر مانا ہوا ہے، آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے ہی پڑھا ہے سب کچھ. ان کا قبلہ غلام جیلانی شاہ صاحب، آپ کا حصہ سید محمد عبداللہ شاہ کے پاس ہے کمالیے میں. یہ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا کمالیہ کدھر ہے، میں تو شہر میں، مجھے کیا پتا، آپ بتائیں. انہوں نے پورا ایڈریس بتا دیا. فرمایا جاؤ. تو پیر جیلانی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں چونکہ ظاہری علم غالب تھا، عالم بھی بڑے تکڑے تھے، تو کہتے میں نے سوچا اب جاؤں گا پہلے دیکھوں گا وہ پیر کنج دا ہے، کس طرح دا ہے، تو پھر بیعت ہوؤں گا. وہ پنڈ بیٹھا ہے پتہ نہیں کنج دا پیر ہوئے گا، اور ایویں حکے آنا ہے کوئی پیر نہ ہوئے. کہتے میں یہ ذہن میں باتیں سوچ رہا ہوں. تو کہتے ہیں جی جب میں گیا پوچھتے پاچھتے کچا راستہ، کہتے رستے میں میں بڑا بد دل ہو گیا کہ قبلہ کاظمی صاحب نے مجھے کدھر بھیج دیا، اس راستے پہ، تنگ راستے پہ، کچے راستے. خیر حکم تھا استاد جی کا، کہتے میں چلتا رہا. تو جب گیا تو حضور روضہ پاک والے سرکار، وہ بورڈ کا درخت جو ہے دربار کے سامنے برگد والا، اس کے نیچے بیٹھ کے آپ واز فرما رہے تھے. تو جب میں جا کے آرام سے پیچھے بیٹھ گیا تو آپ پنجابی میں واز کر رہے تھے، آپ نے واز اردو میں شروع کر دیا. جب میں نے کہا اچھا پیر صاحب نے اردو میں واز شروع کر دیا ہے.
کہتے اس کے بعد نا میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار پیر صاحب مینوں چلو میں عالم دین اتنے ہی بٹھا دیتے نال، تو حضوروں کے ساتھ ایک نا چارپائی کے ساتھ ایک چھوٹا سا موڑا سا رکھا ہوتا تھا، تو حضوروں نے ایسے ہی دیکھ کے فرمایا کہ مولانا صاحب، شاہ صاحب ایتھے اتنے آ جاؤ، تسی مولانا صاحب اتنے آ جاؤ۔ کہتے جب یہ میں نے بات سنی میں تو قدموں میں گر پڑا کہ میں نے ابھی ارادہ کیا تھا، تو حضور نے فرما دیا مولانا صاحب اتنے آ جائے تھے۔ کہتے میں نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ کہتے کی ہویا؟ کہتے نہیں حضور آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ کہا نہیں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں میں اب پوری محفل میں بتاؤں گا۔ تو جیلانی شاہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے پوری محفل میں بتایا کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ یہ مولانا صاحب اتنے آ جاؤ، میں دل وچ خیال کیتا سی کہ پیر صاحب چلو یہی کہندے کہ مولوی صاحب نے اتنے بیٹھ جاؤ، تے ساتھ ہی پیروں نے فرمایا کہ مولانا صاحب اوپر آ کے موڑے پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے ہمیں وہ شیخ دیا ہے۔ اس دور میں لوگ بڑے فراڈی ہیں، کامل پیر مل جانا یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ کامل پیر مل جانا اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں جو شیخ دیا ہے کامل شیخ دیا۔ اللہ نے جو شیخ عطا فرمایا ہے کامل شیخ عطا فرمایا ہے، جس کا چلنا قرآن کے مطابق، جس کا بیٹھنا قرآن کے مطابق، جس کا گفتگو کرنا قرآن کے مطابق، جس کا لوگوں میں رہنا قرآن کے مطابق، اور اخلاق، محبت، پیار، پیر بھائیوں سے محبت۔ اور آپ دیکھیے یہ راستے میں نا مجھے یہ بچہ بتا رہا تھا، ہمارے کچھ دوست جو ہے نا یہ پچھلے جمعے والے دن شاید ہم گئے ہیں، جمعے والے دن جمعہ پڑھا کے ہم یہاں فوراً نکلے تو 7 بجے ہم دربار شریف پہ پہنچے، ہم کوئی 8-10 لوگ تھے، تو رات دیر تک وہاں ایک پروگرام تھا، تو 11:30 بجے ہم فارغ ہوئے پلاٹ میں ہی وہاں پہ پاک حویلی میں، تو حضور بڑے حضور وہیں پہ تھے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے دعا کے لیے کہا، انہی میں سے جو یہاں سے لاہور سے گئے تھے، کہ جی حضور یہ دعا فرما دیں۔ میں ہی عرض کی میں نے کہ حضور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جی سارے دعا مانگے، پتہ نہیں اللہ کس کی سن لے۔ تو یہ بچہ مجھے راستے میں بتا رہا تھا کہ ان کے وہ انکل ہیں، کہ جی انکل وہ ہمارے بتا رہے وہ مرید نہیں ہیں، کہتے جی پہلا پیر دیکھا ہے زندگی میں جس نے یہ کہا ہے کہ سارے مل کے دعا مانگو، اللہ کسی کی سن لے، ورنہ پیر کہنا نہیں میں کہہ دیتا بس ٹھیک ہے جا۔ دیکھیں نا یہ چیز ہوتی ہے۔ اور حضور حضرت صاحب جب بھی خطاب فرماتے ہیں کبھی انہوں نے آپ کو اور ہمیں مرید کہا ہے نہیں، کیا کہتے ہیں؟ پیر بھائیو۔ کبھی غور کیا اس لفظ پہ؟ ایک ایک لفظ پہ، شیخ کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا کرو۔ یقین کریں آج تک میں نے بڑا غور کیا ہے، اور بلکہ مجھے تو تمنا اور خواہش ہو گئی ہے، کہتے ساڈا پیر بھی سانو کہندا ساڈے مریدو نہ۔ حضور نازے جان نے یہ کہا، میں نے بڑی ان کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، چھوٹا ضرور تھا لیکن سمجھ تھی الحمدللہ، ان کا تربیت یافتہ ہوں۔ کبھی نہیں فرمایا انہوں نے مریدو نہیں، بڑے حضور ہیں، ہم نے تجدید بیعت ان کے ہاتھ پہ کی ہے، کبھی وہ ہمیں فرما دیں ساڈے مریدو حضرت صاحب ہیں، کبھی وہ ہمیں فرما دیں، کہاں نہیں ترس گئے ہیں؟ نہیں، ایک ہی جملہ بولتے ہیں، میرے پیر بھائیو، میرے پیر بھائیو۔ اور جناب جن دے کوئی 2 ہاتھ چوم لے، وہ مولوی تھے وہ پیر جناب وہ ڈکیا نہیں جاندہ، ان دے 2 بندے ہاتھ چوم لیں، اور جن کے لاکھوں میں عقیدت مند اور مریدین، لاکھوں میں، امیر غریب چھوٹا بڑا۔ اور میرے شیخ نے، میں نے یہ ضرور دیکھا ہے، ذرا تکڑا بندہ ہوئے تو انہوں شاید 1 منٹ دیندے ہوں، تے ماڑا ہوئے تو انہوں 5 منٹ دیندے ہیں۔ یہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ کوئی تکڑا ہوئے نا جناب، پہلی بات تو یہ کہ پاک حویلی میں کوئی باہر ہم اندر بیٹھے ہوتے حضوروں کے ساتھ، تو کئی دفعہ ایسا حضور فلانا MP آیا MN آیا، تو بڑے حضور پہلے یہ فرماتے ہیں انہوں 5 منٹ ذرا سکڑے پاؤ نا باہر، حضور فلانا پیر بھائی آیا ہے ساتھ لے، جلدی ساتھ لے۔ میں خود دیکھا حضور پیر بھائی آیا، بلاؤ جی پیر بھائی میں بلاؤ، فوراً بلاؤ۔ یہ ہے اللہ والے۔ ذرا کوئی بڑا آئے تو کہتے ہیں باہر کھلواؤ جناب، انہوں ٹھہر رکے، باہر رکے، اور غریب پیر بھائی آئے سادہ ماڑا ساڈے جہاں ہیں اس کو کہتے ہیں نہیں کھلوانا نہیں، انہوں بلاؤ۔ یہ ہے محبت اللہ کی رضا کے لیے، اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ اور میرا چونکہ واسطہ ظاہر مدارس سے اور خانقاہوں پہ تقریروں کے لیے آنا جانا رہتا ہے میرا، یقین کریں
بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے درباروں پہ جاتے ہیں، مرید کو اپروچ نہیں ہوتی مرید سے ملنے کی، اور بات کرنا تو دور کی بات ہے، اور جناب دو چار دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں نہ جی نہ، اور نہ پیر صاحب کا ہوتا ہے جناب بس ٹھیک ہے پیر آیا مرید آیا چلا گیا۔ لیکن آپ کا اور میرا شیخ، میں نے یہاں تک دیکھا جب پیر بھائی کو عرس پہ ہوتا ہے رش ہوتا ہے تو کوئی پیر بھائی پیچھے بیچارے کو دھکا لگ جائے تو پیچھے ہو جائے نا، تو حضور شیراز صاحب رک جاتے ہیں، فرماندے نے یارو پیر اوپر ایڑیاں اٹھا کے ہاتھ آگے کر کے پیر بھائی نے کہ یار ملنا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں غلط کہوں تو کہہ دیں غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، میں تو ان کے پیچھے ہوتا ہوں مجھے پتہ ہے، اور جو ہم پیچھے ہوتے ہیں ہماری کفیں یہ میل سے نا کالی ہو جاتی ہیں، اور حضوروں کے جا کے دیکھیں یقین کریں جناب وہ آنکھوں یہ ناک سے رطوبت لوگوں کی لگ جاتی ہے۔ 2 دفعہ میں نے دیکھا، میں نے غور کیا کسی پیر بھائی کی نا رطوبت ناک کی یہاں لگی، تو حضوروں نے کہ کسی کو پتہ نہ چلے جلدی سے اپنے شلوار کے ساتھ ایسے کر لیا اور پھر ہاتھ ایسے۔ میں نے کہا حضور میں نے دیکھ لیا، فرمایا نہیں پیر بھائی دیکھو کسی سے ہمیں پتہ نہ چلے، میں تاں ہی دبا لے۔ یہ ہوتے ہیں لجپال، یہ ہے لج پروری، یہ ہے اپنوں سے محبت۔ ہم بڑے خوش، خدا کی قسم میں یہی جملہ کہوں گا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا تھوڑا واسطہ پڑتا ہے پیروں سے اور مولویوں سے، اور میرا بڑا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں، میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور دوسرا، جب بھی جس وقت کوئی پیر بھائی جائے حضور ملتے ہیں نا، تو سب سے پہلا سوال آپ نے بھی سنا ہوگا، حضوروں کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے اپنے خلیفوں سے، منیجروں سے، درویشوں سے، اور لنگر پوچھے ہے، کوئی پانی شانی پوچھے ہے پیر بھائی؟ پہلی یہی بات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کتنا خیال، اور کوئی لنگر پیر بھائی لنگر پوچھا ہے کوئی نہ، کوئی کھوایا ہے کوئی نہ۔ میں اپنی بات بتاؤں، ایڈن ولاز میں جب حضور رہتے تھے نا، تو بڑے حضوروں کی کوٹھی 5 نمبر تھی، اور حضرت صاحب کی آگے ذرا تھوڑی سی 2-4 وہ گلیاں چھوڑ کے آگے تھی۔ تو حضرت صاحب سے میں مل کے نا واپس آئے، ہم 2-3 لوگ تھے، تو واپس آئے بڑے حضوروں کے پاس، تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت صاحب کے پاس جاتے تو وہاں سے لنگر کھا لیتے یا پی لیتے، پھر آ کے حضور سے کہتے نہیں حضور وہاں سے کھا پی آئے۔ اس دن ایسا ہوا کہ حضرت صاحب کہیں جلدی نکل رہے تھے، ہماری جلدی سے ملاقات وہیں پہ ہوئی، تو ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع نہ ملا، نہ پانی کا ملا۔ ہم نے کہا حضور ہمیں اجازت ہے، ہم بھی جاتے ہیں۔ حضور جا رہے تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا کہ سائیں ملی جب ایسا کہ جی حضور جانا ہوتے، واپسی آئے تو درویشوں نے پوچھا جی کدھر سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی حضرت صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا حضرت صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں، کھا پی کے آئے ہوں گے۔ بڑے حضور تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا رمضان، اس درویش کا نام لیتا ہوں، ابھی بھی ہے وہ رمضان سو، رمضان کو ہی پانی شانی پوچھے ہی مفتی صاحب بولانو کہ جی حضرت صاحب بولاں کو آئے۔ حضور نے پتہ کی جملہ فرمایا ضروری تو نہیں جیڑا اتھو آوے وہ پی کے آوے۔ میں قدموں میں گر پڑا، میں کہ حضور روزانہ ہر دفعہ پی کے آندے سے، آج واقعہ کوئی نہیں پی کے آگے تسی کہتے پوچھے نہیں، آج تسی پوچھ لے۔ اللہ والے ہمارا شیخ ہماری ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور اسی دفعہ انہوں نے فرمایا ضروری تو نہیں جیڑا اتھو آیا ہوئے اتھو پی کے آیا ہوئے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ ہوں صرف پانی نہیں، آپ نے فرمایا سزا دے طور تے وہ درویش نے فرمایا ہوں صرف پانی نہ لے آویں، نال مٹھائی تے چاہ بھی لے آویں مفتی صاحب نے واسطے۔ پھر پانی بھی آیا، چائے بھی آئی، مٹھائی بھی آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ اور پھر جو آپ نے ادارہ بنایا، ایک عظیم علمی درسگاہ، میں راستے میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ بی ایس پروگرام جو ہوتا ہے نا جی، بی ایس آنرز، یہ لاہور شہر کے کئی کالجوں میں ابھی تک نہیں ہے، حافظ صاحب ابھی تک نہیں ہے۔ ہمارے گلبرگ اندرون شہر کتنا بڑا ہے ٹاؤن، پرانا لاہور کا ٹاؤن ہے، گلبرگ کالج میں نہیں ہے، کئی پروگرامز میں جو ہم نے شروع کروایا۔ الحمدللہ آپ کے لیے مبارک ہو کہ وہ ہمارا ادارہ جو 6ٹھی کلاس سے شروع ہوا تھا، چلتا 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 ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، اس سے آگے چلتا ہوا آئی سی ایس سے چلتا ہوا ایف اے ایف سے چلتا ہوا، اب الحمدللہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو بڑی ڈگری ہے اور گریجویٹ ڈگری ہے، بی ایس آنرز، الحمدللہ یونیورسٹی کے لیول تک آپ کا حزب الرحمن اسلام اکیڈمی ادارہ پہنچ چکا ہے۔ یہ آپ پیر بھائیوں کے لیے خوشی والی بات ہے، مبارک کی بات ہے۔ اور جو آپ پیسے دیتے ہیں، مبارک ہو کہ اس میں سے جو نکلنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ آپ کے شیخ کے کرم سے وہ ہیرے بن کے نکل رہے ہیں۔
وہ ایک ہی وقت میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ساتھ وہ مبلغ بھی ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں، وہ خطبے بھی دیتے ہیں، وہ جماعت بھی کرواتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بھی پھیلاتے ہیں لوگوں تک. اور ماشاءاللہ 1000 بچہ ہاسٹلائز ہے. آج 2 گھر میں بچے ہوں تو ان کی روزی کتنی مشکل ہے آپ سارے جانتے ہیں مہنگائی کے دور میں. اور 1000 کسی کے بچے کو پالنا اور 3 وقت کا کھانا دینا، 3 وقت کا، اور لائٹ چلی جائے تو ہمارے گھروں میں بھی جنریٹر نہیں لگے ہوئے. اچھے خاصے بندے کے گھر میں جنریٹر نہیں ہوتا، یو پی ایس پہ گزارا کرتا ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ سارے اسٹوڈنٹوں کے لیے حضوروں نے جنریٹر لگوایا ہوا ہے. لائٹ جائے جنریٹر چلے. ظاہر ہے اب سارے اخراجات ہیں آپ کے اور میرے شیخ نے. حضور مجھے یاد ہے حضور فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا، کئی دفعہ انہوں نے میٹے میں خود بھی اعلان فرمایا کہ اللہ میں نے اتنا دیتا ہے میں اکلا اکیڈمی چلا سکنا، لیکن فرمایا پیر بھائیاں دی ایک چھوٹا روپیہ میں اس واسطے لینا کل جدو قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ جاواں تے میں ایک ایک پیر دا بھائی دا نام لواں کہ اللہ اس تیرے نیک کام میں حصہ پایا تے نون میرے نال رلا دے. تو اگر اس روز شیخ نے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا تو ہمارے بیڑے بھی پار. تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. دیکھیں پیسہ جو آتا ہے اس نے خرچ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے. پیسہ جو آئے گا اس نے خرچ تو ہونا ہی ہونا ہے، یا چنگی جگہ یا مندی جگہ. لیکن اگر وہی پیسہ اگر اللہ کے نیک کام جہاں پہ علم کا، پھر کام بھی کون سا؟ علم کا کام. جہاں پہ علم کا کام ہو رہا ہو، قرآن و حدیث پڑھائی جا رہی ہو اور لوگوں کی نسلوں کو سنوارا جا رہا ہو، اگر وہ پیسہ وہاں ہمارا حصہ لگ جائے تو ہمیں تو پیروں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ شکر ہے ہمارے لیے کوئی جگہ بنا دی جہاں ہم کچھ اپنا حصہ ملا سکے. اور ادارہ ماشاءاللہ آج مظہر سید کاظمی صاحب نے یہ بھی وہاں بات کی کہ شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، کہتے جی ان کی بلڈنگ دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا شاندار ادارہ ان کا ہے فراز صاحب کا. اور پھر انہوں نے وہاں ایک اور بات کی، یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے پہچان. ہمیں شاید اتنی قدر نہیں، ہم اس لیے کہ ہمارے اپنے گھر کی، وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. کاظمی صاحب فرمانے لگے کہ میں پوری دنیا پھرتا ہوں. ان کے ماشاءاللہ باہر ملکوں میں بڑے مرید ہیں، وہ ہر سال جاتے ہیں باہر. کہتے ہیں میں پوری دنیا پھرتا ہوں لیکن جتنا نظم و ضبط میں نے ان کے عرس پہ دیکھا ہے کسی کے مریدوں میں نے نہیں دیکھا. کہتے اتنا مجمع ہزاروں کا ہوتا ہے اور مجالے کوئی آواز آ جائے، ہزاروں کا مجمع ہے، مجالے کوئی اٹھ کے آ کے پیسے دے، وہیں سے بیٹھے پھینک رہے. اتنی تہذیب ہے. ایک بندہ بات کر رہا ہے اور سارے سن رہے ہیں. اس دفعہ لاسٹ ٹائم جسٹس نذیر غازی صاحب گئے تھے جو 92 پہ ہوتے تھے، انہوں نے یہی جملہ بولا تھا. کہتے میں غوث پاک کی محفلوں کے بارے پڑھتا تھا کہ ایک بندہ بولتا تھا سارے سنتے تھے. کہتے خواہش بیٹھ گئی تھی کہ کاش کوئی محفل ہمیں ایسی نصیب ہو. کہتے فراز شاہ صاحب مبارک ہو، یہ محفل مجھے زندگی میں موت سے پہلے اللہ نے آپ کے دربار پہ نصیب فرما دی. نذیر غازی تو مرید نہیں نا ہمارے پیروں کا، ہم تو چلے مرید ہیں. کوئی کہا جی مرید ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ تو مرید کوئی نہیں ہے. حضور قبلہ کاظمی صاحب تو مرید کوئی نہیں ہے بلکہ بڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے. اصل میں جو حقیقت ہوتی ہے وہ چھپ نہیں سکتی، حقیقت نہیں چھپائی جا سکتی، حقیقت میں بولنا ہوتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمارے شیخ کے دربار پہ ایک ایسا بڑا ادارہ جہاں پہ ہماری قوم کی نسلیں سنور رہی ہیں. ہمارا فیوچر وہاں بہتر ہو رہا ہے، ہماری قوم کا فیوچر بہتر ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ بہت جلد دن آپ دیکھیں گے جب وہاں پہ یہ نام لکھا ہوگا عبداللہ شاہ یونیورسٹی. انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، یہ جو آپ تعاون کرتے ہیں نا، کوئی اگر 1 روپیہ بھی دیتا ہے یا 10 دیتا ہے، 100، جو بھی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دیتا ہے، یقین کریں اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے، یہ رب کو بڑا پسند ہے. کیوں؟ وہ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے نا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا تو خریدار آئے تھے. ایک عورت آئی تھی اٹی لے کر، تو کسی نے پوچھا اور بی بی کبھی غلام بھی اٹی کے بدلے ملتے ہیں؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں ہے، قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا یوسف کے خریدار کون ہیں تو خریداروں میں میرا بھی نام آئے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ خریداروں میں آپ کا نام بھی آئے، ہر ایک کا ہے. ضروری نہیں ہے اکرم صاحب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اتنے پیسے نہیں، کوئی روپیہ بھی دے تو آپ نے ہنس کے لینا ہے. کیوں؟ یہ خریداروں میں ہے.
باقی یہ پیر بھائی میرے اتنی محبت والے ہیں، یہ تو خدا کی قسم، یہ کیا، یہ تو جانے دینے والے لوگ ہیں۔ میں نے خود اپنے حضوروں سے یہ جملے کئی بار سنے۔ حضوروں نے فرمایا، مفتی صاحب جب ہم کسی ایک جگہ پہ موجود تھے ملتان میں، تو انہوں نے فرمایا وہاں کوئی کلیکشن کی بات تھی، کسی اور کی، ہماری نہیں، کسی اور درگاہ کی، تو انہوں نے فرمایا مفتی صاحب ساڈے پیر بھائی تے جانا دینے والے نے، اور الحمدللہ دیتے ہیں۔ 97 میں اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دینا یہ کوئی تھوڑا کام ہے؟ اتنی بڑی بلڈنگ اور ایسے کھڑی ہو گئی تھی۔ کس نے جناب، ہم جب وہاں پہ جاتے ہوتے تھے، پہلا دفتر ہمارا تھا وہاں پہ، تو دفتر نمبر 2 سے ملا، تو میرے والد گرامی اس کے سینئر نائب صدر تھے، تو باقی ہم ساتھ جاتے تھے۔ یقین کریں عورتیں ایسے بالیاں اتارتی تھیں، دیہات کی عورتیں۔ انہوں نے کہا جی نہ ساڈی نوکری نہ ساڈا میاں نوکری کرتا ہے، ساڈے کو اس ٹائم اور کوئی نہیں، گنا علی سٹیا کوئی نہیں ملتے۔ یہاں شہر کا تو اور معاملات ہے نا جی، کاروبار یہ، وہاں پہ تو ذمہ داروں کے پاس یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بیبیاں نے بالیاں اتاری، کہتے یار والیاں لے جاؤ، کوئی نہیں، والیاں پھر بن جان گیاں، ساڈے پیر دا ادارہ بناؤ۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے شیخ کے آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ اتنا شاندار ادارہ قائم ہے حزب الرحمان یونیورسٹی، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وہاں پر پڑھنے والے پڑھانے والے طلباء کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کامیابیوں سے نصیب فرمائے، اور آپ احباب جتنا حصہ ملاتے ہیں سارے لوگ، اس میں خاص طور پہ یہ ہمارے، میں بڑا بار دیگر چاند جتنے کا نام لے سکوں، باقی سارے یہاں جتنے سارے ہیں سارے بڑے معزز ہیں۔ ہمارے حافظ اکرم صاحب ہیں، صدر ہیں اس دفتر کے، اور رانا یونس صاحب بیٹھے ہیں، چودھری عبدالمجید صاحب ہیں، راشد جٹ صاحب ہیں، امیس شہباز صاحب ہیں جو یہ ساری کارروائی ہماری لکھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، اور نوید صاحب ہیں، برکت علی صاحب ہیں، اور شانی صاحب ہیں، اشتیاق صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، اور عبد الرحمان صاحب، معراج صاحب، یہ جتنے ہمارے احباب سارے یہ بیٹھے ہیں۔ کسی کا اگر نام رہ گیا ہو تو معذرت، اللہ کے ہاں آپ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے ہاں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے شیخ کے ہاں بھی آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سارے ہی بڑے اپنے شیخ کے چنے ہوئے ہیں، اس نے پسند کیا ہے تو آئے بیٹھے ہو، اگر پسند نہ کرتا تو کبھی نہ آتے۔ ابھی یہ شاہ صاحب نے نا مجھے موبائل پہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا پروگرام حضرت صاحب لائیو دیکھ رہے ہیں، حضرت صاحب ہماری ساری میٹنگ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ نے یہی مجھے لکھ کے دیا نا بھائی، حضرت صاحب دیکھ رہے تھے، یہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے، جو پروگرام سارا لائیو دیکھ رہا ہو نا تو وہ چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت صاحب آپ ہمارا یہ پروگرام، اور آپ سب کے جیسے انہوں نے گھمایا، انہوں نے سارے چہرے دیکھ لیے ہیں، سب کو دیکھ لیا ہے۔ وہ سمرا آباد جب میں جاتا ہوں تو واپس جاتا ہوں تو وہ مجھے ایک ایک کا نام بتاتے ہیں، اے حافظ صاحب نے ٹوپی تاں پائی ہے، پہلے ہنجی بیٹھے سی، میں کہا سرکار ٹوپی پا لو، حضرت صاحب نے دیکھ رہا جی لائیو پروگرام، انہوں نے پھر ٹوپی منگوائی ہے، تو وہی کام ہو گیا جی حافظ صاحب، ہاں جی، نہیں تو انہوں نے مجھے فرمانا سی تھوڑے نال حافظ بیٹھا سی تو ٹوپی نہیں سر تے پائی سی حافظ نے۔ تو یہ ہمارے لیے دیکھیں نا، یہ ایک محبت ہے، یہ محبت ہے۔ انہوں نے آپ ساروں کے چہروں کو دیکھا ہے۔ شاہ جی جب گھما رہے تھے نا، جب وہ لائیو ہوا تو شاہ جی نے پھر سارا کیمرہ گھمایا ہے، تو سارے پیر بھائیوں کو انہوں نے کیا ہوا، وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں شامل ہو گئے۔ آپ میں سے ہر ایک کا انہوں نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا ہے، شاہ صاحب نے پورا گھما کے دکھایا ہے، باطن جانتے ہیں، انہوں نے ظاہری طور پہ بھی دیکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ اور آپ کی جو ماشاءاللہ یہ میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی، ہمارے جو مرکزی اطلاعات و نشریات حاجی کبیر صاحب، ان تک یہ آپ کی ساری رپورٹس گئی ہیں، حضوروں تک گئی ہیں، حضور بڑے خوش ہوئے ہیں۔ وہاں ہمارا مرکزی آفس جو ہے وہ بڑا خوش ہوا ہے اس چیز سے، کیونکہ یہ آپ کی خوشی زیادہ اس لیے ہوئی ہے کہ سچی کر دوں بات، یہ دفتر جو تھا نا تھوڑا سا وہ، ہاں جی چلو بس ٹھیک ہے، ہاں جی وہ یہ معاملہ ہوا تھا، تو اس لیے آپ کی خوشی ہمیں زیادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں چونکہ ساروں کے پاس جاتا ہوں، مجھے تو سارے برابر ہیں، لیکن اب آپ کا جو کمپٹیشن ہے نا وہ ایک بندہ کر رہا ہے، ہاں جی میں نام تو لے دینا تے ریکارڈو بھی شاید سن رہے ہوئے، لیاقت بلوچ، وہ مینوں ہر دفعہ کہندا مفتی صاحب ساڈا چندہ تھوڑے آنا بڑا زیادہ ہویا ہے تے تسی آیا کرو تے اسی مقابلہ کرنا ہے شاماں دا بھی تے گجراں دا بھی، ٹھیک ہے۔ وہ انج ہی کہندا میں شاماں دا بھی مقابلہ کرنا تے گجراں دا بھی مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے ہن گجر بھی ذرا کوئی چھوٹی قوم تے نہیں، بڑی زیادہ لیک نہیں لگنی چاہیے ہے نا، وہ بلوچ سائی وال اٹھ کے نمبر لے جائے۔ تو امید میں کرتا ہوں ماشاءاللہ اس میں اور برکت آئے گی، آپ کے ذوق اللہ اور سلامت رکھے، اور انشاءاللہ
آپ کے ساتھ یہ انشاءاللہ معاملہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ حاضری میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ حاضری آپ کے ساتھ ہوتی رہے. انہوں نے ایک بڑا اچھا کیا ہوا کہ انہوں نے ہر ماہ کا جو پہلا اتوار ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا بیٹھ کے کوئی معاملہ کر لیا جب وہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں کہ اگر ان کا مارننگ میں کر لیں آپ کا ایوننگ میں کر لیں, یا ان کا ایوننگ میں ہو جائے تو آپ کا کوئی 10-12 بجے ہو جائے, کوئی ایسا بھی سسٹم کیا جا سکتا ہے. تو وہ انشاءاللہ بھی آپ لوگ مشاورت کر لیں, بیٹھ کے کر لیں, تاکہ ایک دن میں نکلوں میں تو پھر سارے جو میٹنگز وغیرہ ہیں وہ میں بھی اٹینڈ ذرا کر لوں, تاکہ میرے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ساڈا جڑا نا مہینے دے وچ مسٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی دوست اس طرح دے ہوندے نے کہ جڑا چلیں یہ بعد میں کرتے ہیں, ابھی جو کہ پروگرام چل رہا ہے. تو آخر میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کو ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے, اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کے آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور میرا مالک آپ سب کی ہم سب کی حاضری کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.